محترم ناظرین السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات میں ایک ایسی شخصیت سے کرا رہا ہوں جو کہ طلبہ دور میں ہی اپنے طور پر رہنما بنے اور انٹر کالجیٹ میں جا کے چیئرمین بن گئے. پھر انہوں نے ایوب خان کی امویتی دور میں طلبہ مین کی اتنی زبردست رہنمائی کی کہ قید و بیت کی صحبتیں بھی برداشت کی. اس کے بعد وہ 1970 میں ایم اے کیا انہوں نے جامعہ کراچی سے, اور اس کے بعد تدریسی عمل کا آغاز کیا. تدریسی عمل کے جب داخل ہوئے تو اس میں انہوں نے پھر ٹیچر ایسوسیشن کے صدر بھی بنے. اس کے بعد جامعہ کراچی میں جا کر سینٹ کے ممبر بھی بنے. اتنی مجد شخصیتیں کا آج آپ کا تعارف ہے. جناب محترم خواجہ قمر الحسن صاحب, آپ کو اس پہ پھر میں خوش آمدید. شکریہ آپ کا, بڑی نوازش. آپ نے پذیرائی کی, مجھے خوش آمدید کہا اور اس انٹرویو کے لیے میرا انتخاب کیا. میں آپ کا شکر گزار. بہت شکریہ. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ناظرین یہ جان سکیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی, اور اپنے بارے میں کچھ آپ مختصراً ہمیں بتائیں تاکہ یہ بہت سے لوگوں میں آپ مزید, آپ تو ویسے دنیا جانتی ہے آپ کو, لیکن مزید تھوڑی سی بہتری آ جائے گی. میں نے گورنمنٹ اسکول سے, پرائمری اسکول سے 5 کلاسز پاس کی. پھر سیکنڈری اسکول گورنمنٹ اسکول نازر آباد سے میں نے میٹرک پاس کیا. اس اسنا میں جب میں سیکنڈری اسکول میں تھا تو تقریری مقابلوں میں بڑی شدت سے حصہ لیتا تھا, دلچسپی سے, اور اس میں بہت انعامات بھی حاصل کیے ہم نے. اور اس طریقے سے مجھے ایک چھوٹا سا ایک رسالہ بھی میں نے نکالا جس کو بزم اطفال کے نام سے یاد کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی اسکول میں نے ایک وال میگزین نکالتا تھا قائد کے نام سے, وہ سلسلہ بھی شروع کیا. تو اس طرح سے میری سماجی, علمی اور ادبی سرگرمیوں کا آغاز ہوا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد میں نے جناح کالج سے گریجویشن کیا. وہاں یونین کا 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہا, بزم ادب کا صدر رہا, اور ایک میگزین بھی بڑا یادگار شائع کیا تھا جو اس کالج کی ہسٹری میں اس سے بہتر میگزین کوئی نہیں آیا. تو یہ سلسلہ جاری رہا. پھر اس کے بعد میں نے ظاہر ہے کہ ایک تحریک تھی ایوب خان کے خلاف. میں انٹر کالجیٹ باڈی جس کو IC بھی کہتے ہیں اس کا چیئرمین الیکٹ ہوا, اور اس موومنٹ کو میں نے لیڈ کیا, اور اس میں بہت ساری لیڈر پیدا ہوئے جو بعد میں MNA اور MPA بنے. اس طریقے سے یہ قافلہ آگے بڑھا, اور پھر جامعہ کراچی تک پہنچا. MA کیا پولیٹیکل سائنس میں. میرے استاد ڈاکٹر منظور النظیر احمد جو بعد میں وائس چانسلر رہے, ڈاکٹر عادل صاحب, اور بہت سے اچھے اساتذہ سے مجھے حصول علم کا موقع ملا. میں نے ایک تحقیقی مضمون تحریر کیا تھا 1970 کے الیکشن کے حوالے سے, اور اس میں آخر میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی الیکشن کے نتائج اور ان کے مینیفیسٹوز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بالآخر یہ ایسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا. یہ انالیسز میں نے سیاسی تجزیے کے ساتھ کی تھی جس کو ڈاکٹر منظور الدین احمد نے بہت پسند کیا, اور بالآخر اس کے تھوڑے عرصے کے بعد 1 سال 1.5 سال کے بعد مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. یہ تو میرا سلسلہ تھا. اس کے بعد میں تدریسی عمل میں شامل ہوا. کالج میں میرا اپائنٹمنٹ ہوا, اور میں ٹیچرس کالج ٹیچر ایسوسیشن کا وائس پریزیڈنٹ رہا, اور نمائندگی کرتے ہوئے کالجز کی یونیورسٹی سینٹ کا ممبر بھی رہا. اور یہ سلسلہ آگے بڑھا, اور ساتھ ہی یہ علمی اور تحقیقی سلسلے بھی جاری. شکریہ. صاحب ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ نے بچپن میں بہت شرارتی تھے یا بہت سیدھے صاف, یعنی کہ شریف بچے تھے؟ کیا تھے آپ نے کچھ اپنی بچپن کی شرارتوں والی بات بتائے تاکہ حاضرین ہمارے پتہ چلے کہ ہمارے اتنے بڑے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ کتنے شریف بھی ہوا کرتے تھے. میں اصل میں بچپن سے کچھ سنجیدہ تھا. شرارتوں کا تو مجھے اندازہ نہیں, لیکن اسپورٹس میں دلچسپی لیتا تھا. بہت اچھی فٹ بال کھیلتا تھا. واہ. اور شام کا انتظار کرتا تھا کہ میدان کب کھلی اور میں جاؤں. والی بال بھی کھیلی, ٹیبل ٹینس بھی کھیلی. ان چیزوں میں دلچسپی میری رہی. یا پھر تقریری مقابلوں کے حوالے سے کہیں سے کوئی خبر آتی ہے میں اس میں ضرور شرکت کرتا تھا. اور ہم نے ظہور وبالی شہید ہے 1964 میں کراچی اسپیکرز فورم بنائی تھی جس کا پہلا صدر میں تھا اور سیکرٹری وہ تھے, جس سے میں دوستوں فیضی اور بہت سارے معروف مقرر اس میں حصہ لیتے رہے, اور اس سلسلے میں ہم نے جاری رکھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ مقرر بہت اچھے تھے, آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ
ساتھ رہے اور آپ کو موقع بھی ملا تھا کہ آپ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی الیکٹ ہو سکتے تھے. یہ ساری سہولتیں آپ کو جب ملی لیکن آپ اس کو اویل کرنے کے بجائے قطب الدین صاحب کی طرف ریفر کر دیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ دراصل جہاں تک کہ تعلق تھا سیاست میں آنے کا, میں بڑا شریک کار رہا, لیکن میرے مالی حالات ناگفتہ تھے. میرے والدین بوڑھے تھے, سب بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی, یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی, اور بیمار بھی تھے والدین, ان کی کفالت و دیکھ بھال میری ذمہ داری تھی. لہذا اگر میں سیاست میں سرگرم عمل ہوتا اور الیکشن لڑتا تو پھر میں والدین خدمت نہیں کر سکتا تھا. بہت خوب. لہذا میں نے یہ محسوس کیا کہ میری عاقبت والدین کے ساتھ وابستہ ہے, یہ دنیا تو چند روزہ ہے. لہذا میں پیچھے ہٹا اور میں نے دیکھا کہ قطب کے برادران اور بھائی اس کو بڑا سپورٹ کرتے تھے, اس کی پوری مدد کرتے تھے. لہذا میں نے اس کو پھر آگے بڑھایا کہ آپ الیکشن لڑے, اور خود قمر قطب الدین نے بھی اپنی تحریروں میں بہت سی جگہ اس بات کا وربلائز خاص کیا ہے. جی میں نے یہ اثار کیا, اور اس طریقے سے میں سیاست سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا. ماشاء اللہ سے جوانی وقت میں لوگ بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں اور آگے بڑھنے کی خواہش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں میں, لیکن آپ نے اس وقت بھی, جب آپ بہت بھرپور جوان بھی تھے, آپ کے پاس بھی ایسی خواہشیں ہوگی کہ ظاہر ہم آگے بڑھیں اور دنیا میں نام پیدا کریں, تو آپ نے اس وقت بھی والدین کو ترجیح دی. یہ آپ کا ایک بڑا پن ہے, میں سمجھتا ہوں. بس میرے ضمیر کا تقاضا یہی تھا کہ میں یہ فیصلہ کروں, اور مجھے بہت سے مواقع بھی تھے کہ میں بہت سے بڑے اہم عہدوں پر فائز ہو سکتا تھا, لیکن میں نے کبھی خوشامد کو پسند نہیں کیا, اور یہ کہ میں نے کبھی بارگیننگ اس سلسلے میں نہیں کی. میں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ تدریس عمل جو ہے وہی میرے لیے عزت افزائی کا باعث ہے, اور اس طرح میں سینکڑوں لوگوں تک تفہیم کے ذریعے علوم کو منتقل کر سکتا ہوں, اور یہ بھی ایک نیک عمل ہے. لہذا اسی کو میں نے اپنا کیریئر بنایا. تدریس سے آپ وابستہ رہے, تدریس سے وابستہ کے دوران آپ کو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کتابوں میں کس میں دلچسپی رکھتے تھے, شاعری میں, ادیب میں, یا افسانہ نگاروں میں؟ آپ کون سی کتابیں زیادہ شوق سے پڑھا کرتے تھے؟ میں ہلکے پھلکے مضامین پڑھتا تھا, لیکن زیادہ توجہ میری تحقیقی مضامین پر تھی جو تعلق سیاسیات سے تھا. اس کا مطالعہ بھی کرتا تھا, اور ان موضوعات پر میں نے لکھا بھی بہت کچھ ہے. اور اس کے علاوہ میں نے سائنس اور اسلام کے حوالے سے بھی لکھا ہے, سیرت النبی کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا ہے, اور بہت سے موضوعات پر میں نے لکھا ہے. اور عام طور پر تاریخی کہانیوں سے مجھے کچھ زیادہ دلچسپی رہی, تاریخ کے حوالے سے ان کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے. خاص طور سے سیرت النبی کے حوالے سے میں نے بہت سی کتب کا مطالعہ کیا. تو یہ سلسلہ دائرۂ تدریس کے عمل کے ساتھ ساتھ جاری رہا, اور مختلف گائے کچھ اچھی کتب مطالعے میں میرے آتی گئیں. مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے بھی ڈرامہ لکھا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. ہم ریڈیو پاکستان کے بزم طلباء میں سن 60 سے شریک ہوتے تھے, اور ایک اچھی ٹیم تھی, اور اس میں برسہ برس ہم نے حصہ لیا. اور پھر جیسے تمثیل ہوا اس میں نے تقریری مقابلے میں فرسٹ پرائز حاصل کیا, اور جیسے تمثیل میں جو ڈرامے لکھے گئے تھے اس میں نے ایک ڈرامہ لکھا جس کو صرف 40 منٹ کے نام سے سیکنڈ پرائز. بہت خوب, بہت خوب. سر, جب آپ ایز اے پرنسپل سٹی کالج میں گئے تو سٹی کالج کی پہلے بڑی درگفتہ حالت تھی, بہت تعلیمی معاملات بہت اچھے نہیں تھے, لیکن لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے جانے کے بعد تدریسی عمل بہت بہتر ہو گیا, اور سارے معاملات کو آپ نے کس طرح اور کیسے ٹیکل کیا؟ یہ درست ہے کہ کالجز میں تعلیمی ماحول اور حالات بہت ناگفتہ بے رہے ہیں, اور ہمارے ہاں اسی وجہ سے کالج میں تعلیم کا معیار بھی گرا. اس سے پہلے میں پریمیئر کالج میں رہا, اور پریمیئر کالج میں نے بڑا ڈسپلن مینٹین کرنے میں بڑا رول رہا, اور وہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا میں انچارج بھی تھا, اور میں نے 1 ہفتے تک انٹر کالج مقابلے منعقد کرائے. اس میں تقریری مقابلے, نعت خوانی کے مقابلے, اور دیگر موضوعات پر مقابلے ہوئے, جس میں لوگ آئے, اور بعد میں سیکرٹری ایجوکیشن مہر صاحب نے اور ڈائریکٹر آف ایجوکیشن نے اس میں تقسیم انعامات کی تقریب میں شرکت کی اور حوصلہ افزائی کی. اور میرے اپنے بچوں کی, جن کو میں نے بہت اچھی گرومنگ کی تھی تیرت اور نعت میں, ان کو انہوں نے 5,000 روپے انعامات سے نوازا. بہت خوب زمانے میں. پھر میں جب سٹی کالج آیا تو یہاں کا صورت حال بہت خراب تھی, نہ کلاسز ہوتی تھیں, نہ ٹیچرز وقت پہ آتے تھے,
پرنٹل ایگزامینیشن کا ایک سسٹم تھا جو سالانہ امتحان سے پہلے لیا جاتا تھا اور بورڈ کو رپورٹ دی جاتی تھی. اس کا بھی کوئی نظام موجود نہیں تھا, نہ کبھی کوئی میگزین نکلا. میں نے اس نظام کو درست کیا, باقاعدہ ریگولر کلاسز ہوئی, ٹیچرس کو محبت سے شفقت سے ان کو تیار کر کے آمادہ کیا کہ وہ اپنے فرائض کو ذمہ داری سے ادا کریں, اور اس طرح تعلیمی ماحول پیدا ہوا. اور میں خود بھی ایک یا دو پیریڈ لیتا تھا تاکہ طالب علموں سے میرا براہ راست رابطہ ہو. اب اس کے ساتھ ہی یہ صورتحال تھی کہ کوئی میگزین کالج میں نہیں نکلا, تو ہم نے پھر ورثہ کے نام سے جب میں ریٹائرمنٹ کے قریب تھا یہ میگزین شائع کیا. اور اس میگزین کی رونمائی کی تقریب میں سیر انصاری صاحب تشریف لائے تھے اور بہت سینئر پروفیسرس موجود تھے. بہت اچھی خوبصورت گیدرنگ ہوئی تھی اور اس میں اس کا رسم رونمائی ہوئی. اور اس کے بعد یہ میگزین جو ہے بڑا انخا ہو گیا, لوگ اس کو تلاش کرتے رہے. اس میں وہ تمام معروف شعراء کے سن. آپ کے دل میں ورثہ کا مجلہ نکالنے کا خیال کیسے آیا؟ کن وجوہات, کن باتوں پر آپ نے یہ سوچا کہ یہ مجلہ نکلنا چاہیے ہمارے؟ آپ نے ریٹائرمنٹ سے تھوڑے عرصہ پہلے ہی یہ نکالا تھا. عام طور پر ایک رواج چل پڑا تھا کہ کالجز میں مختلف نمبر شائع کیے جاتے, مثلا پاکستان نمبر, جوہر نمبر, اکبر الہ آبادی نمبر, اور مختلف عنوانات کے تحت کالجز میں ویکسینس آئے. یہ سوچتا رہا کہ یہ مضمون کس بنیاد پر ہونا چاہیے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ شعراء کرام جو یونیورسٹی اور کالجز میں تدریس کا عمل انجام دیتے رہے ہیں, ان کا کوئی ایسا مجموعہ نہیں ہے, کوئی دستہ نہیں ہے, اور یہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم ان سب کو جمع کریں. لہذا ورثہ کے نام سے, چونکہ یہ ہماری ثقافت کا ایک ورثہ ہی تھا جو ہم نے جمع کیا اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھا. ورثہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک طویل فہرست ہے شعراء کرام کی, اساتذہ کی, اور ادبی لوگوں کی, ان کے مضامین کی, ان کی شاعری کی. تو اتنے لوگوں سے کیسے رابطہ کیا اور اتنے لوگوں کی ساری تصنیف کیسے جمع کی اور پھر اس کو کتابی شکل میں آپ نے دی؟ تو اس میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی, بلکہ بڑا تشفی اور سکون محسوس ہوا, دلچسپی پیدا ہوئی. اور ایک ادارتی بورڈ میں نے مرتب کیا تھا, انہوں نے میری معاونت بھی کی, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک پروفارما بنایا, ایک سوال نامہ جس کو فل اپ کرنا تھا ہر اس شخص کو کہ جو بچے شاعر یا ادیب کے اس ورثے کی میگزین میں اس کو شریک ہونا تھا. اور وہ ہم نے لوگوں کو بھیجا, جس میں ہم نے تمام ان کے اعداد و شمار اور نمونۂ کرام حاصل کر لیا. اور دو کتب انہوں نے ہم کو بھیجی, اس سے ہم نے ان کے بارے میں کچھ لکھا بھی, اور اس طریقے سے اس کو مرتب. واقعتاً ورثہ بہت اچھا مجلہ ہے اور بہت کم ایسے مجلے دیکھنے میں آئے, اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ تحقیقی علم کے حوالے سے آگے بھی یہ پڑھا جائے گا, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی بھی یہ پرانا نہیں لگتا. تو کیا آپ ایسا دوسرا ایڈیشن بھی اس کا نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب یہ میگزین ریس میں چلا گیا تو ہمارے بہت عزیز دوست اور دانشور اور بڑے مشہور شاعر اور ایجوکیشنسٹ پیزا قاسم کا فون آیا کہ خواجہ صاحب میں مستفیدہ اپنا بھیج رہا ہوں. تو میں نے اسے معذرت کی کہ آپ کی تاخیر ہو گئی, انشاءاللہ دوسرے مجلے میں کفایہ کر سکی. لیکن میں چونکہ ریٹائر ہو گیا, اور وہ میگزین بھی اس کالج کی تاریخ کا پہلا اور آخری میگزین ثابت ہوا. اب تک میں نے وہاں نہیں کی کہ کوئی دوسرا میگزین آیا ہو. لہذا اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس عمل کا تقاضا کرتی ہے صورتحال کہ میں ایک دوسرا شمارہ جس میں جو جدید شعراء ہیں ان کو بھی شامل کروں, اور جو تدریس سے واقف شامل ہیں ان کو بھی شامل کروں, اور مختلف زندگی شعبوں سے تعلق رکھنے والے اچھے شعراء کرام اور ادیبوں کو لکھاریوں کو اس میں شامل کروں. انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ارباب ذوق کی معاونت سے دوبارہ مرتب کر کے میں پھر اس میدان میں ایک نیا مجلہ پیش کروں. بہترین. صاحب ایک بات پوچھتی تھی کہ یہ کالج کے مجلے تو اکثر نکلتے ہیں اور لوگوں کو ملتے بھی ہیں, لیکن اتنی پذیرائی نہیں ہوتی جتنا کہ آپ کے مجلے کو پذیرائی ملی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کی شہرت کی بلندیوں کو یہ پہنچا. تو اس میں آپ نے کیا ایسا کچھ کیا تھا کہ یہ شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گیا؟ دراصل یہ کاوش اس لیے کامیاب ہوئی کہ اس میں چونکہ تدریس سے وابستہ افراد شامل تھے, اور ان کو بہت کم مواقع ملتے ہیں, ان کے وسائل محدود ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کلام کو شائع کر سکیں. کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ دیا گیا اور اس کی حوصلہ افزائی ہوئی.
اور پھر یہ کہ اس میں ہم نے تمام جو شعراء جن کو اس میں شامل کیا یا لکھاریوں کو ان کا نام ان کا پورا بایو ڈیٹا، ان کا پتہ اور ان کا نمونہ کا نام سب اس میں شامل کر دیا تھا، تاکہ جب کوئی شخص اس کو اٹھائے تو اس لکھنے والے کے بارے میں، ایک شاعر کے بارے میں اس کی جامع معلومات. بہت خوب، بہت خوب. اچھا حاجی صاحب، آپ ایک صحافت والے ذہن بھی رکھتے ہیں، آپ ایک ادیب بھی ہیں، آپ میں شاعری کا بھی شوق ہے. اگر تین چار چیزوں کی ایک کیفیت ہے آپ میں ماشاء اللہ سے، تو اگر کبھی آپ کو دوبارہ زندگی ملی تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ تدریسی شعبہ اختیار کریں گے، یا شاعر بنیں گے، یا ادیب بنیں گے، یا صحافت کی طرف جائیں گے؟ دراصل میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں وکیل بنوں، بیرسٹر بنوں. بہت خوب. لیکن اس کے مواقع نہیں مل سکے مجھے، اور لیکن میں نے ہر شعبے میں تھوڑا بہت کام کیا. صحافت میں میں نے ضروریت میں جب قاضی صاحب براڈ کاسٹر والے اس کے مدیر سے، تو میں نے نوجوانوں کا پیش کیا، اور ایک بڑے مشہور خاتون جو آرٹسٹ ہیں، آرٹس کونسل میں رہی ہیں، ان کا جب وہ انٹرمیڈیٹ میں پڑھتی تھیں وہ چھاپا تھا، تو ان کے والد اور فیض صاحب دوست سے، اور وہ اتنے سارے اخبارات خرید کر اپنے پاس رکھے انہوں نے، اور اتنا پسند کیا کہ اتنا خوبصورت انٹرویو آج تک نہیں ہوا. اور اس کے بعد بہت سے خواتین آرٹسٹوں نے اس سے رابطہ کیا کہ ہمارا انٹرویو لیا جائے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر میں نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا. اس میں مجھے کوئی اسکوپ نظر نہیں آیا. جہاں تک کہ وکالت کا تعلق ہے، اس کا موقع بھی مجھے ملا، اور اسلامیہ لاء کالج سے ظہور بھوپالی جب فارغ ہوئے تو اقبال صاحب جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں مقرر لا کے دو، تو وہ مجھے لے گئے اور میرا داخلہ ہوا. انہوں نے فری ایڈمیشن کیا. میں جنید فاروقی صاحب کو لے گیا، وہ وکیل بن گئے، اور میں اس لیے چھوڑ دیا کہ میں کالج میں تدریس کا آغاز کر چکا تھا. بہت خوب. تو لہٰذا میں نے اس پیشے کو زیادہ مناسب سمجھا. کچھ میرے مزاج سے بھی ہم آہنگی تھی، اور دوسری یہ کہ اس میں مجھے بہت کچھ پڑھنے اور لکھنے کا موقع ملا. بہت خوب، بہت خوب. آپ محترم جناب قمر حسن صاحب ایک عظیم صحافی، ایک مدیر، اور ایک شاعر، اور ایک نامور شخصیت جناب ستار الحسن جمیل اکبر آبادی کے صاحبزادے ارجمند ہیں. تو آپ نے ان کی شاعری اور چیزوں کو اتنے عرصے پرانی کیسے جمع کیا، اکجا کیا، اور کریت کر نکالا، اور اس کو پھر ایک کتابی شکل دی؟ تو آپ کو ان سارے کام میں کتنا عرصہ لگا اور کتنی مشکلات پیش آئیں؟ دراصل میں نے محسوس کیا کہ والد کی جانب سے یہ مجھ پر ایک قرض ہے، لیکن ایک سلسلہ یہ تھا کہ 1901 کی ان کی پیدائش تھی. تحریک خلافت کے دوران وہ سرگرم عمل تھے ماشاءاللہ. اور سن 30 سے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے آرڈیننس جنرل لیگ کے، اور میں بھائی بہنوں میں 5ویں نمبر پر تھا. اچھا. جب میں نے ہوش سنبھالا تو 75 میں ان کا وصال ہو گیا. تو مجھ میں اتنی سمجھ اور دانائی نہیں تھی، یا پھر میرے پاس اتنی معلومات نہیں تھی. اگر کوئی بڑوں میں سے کوئی یہ کام کر رہا ہوتا تو بہت کوئی مواد جمع ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس میں کسی کو شوق بھی نہیں تھا. اور میں چونکہ اس فیلڈ میں قریب تھا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کام کو میں انجام دوں. تو میں نے پھر پرانے اخبارات وسیدہ تھے ان سے مواد کو جمع کیا، اور 40-50 سال پرانے اخبارات، 70 سال، سن 24 کے، 23 کے، 22 کے نکال کے ان سے میں نے مواد جمع کیا، اور جمع کر کے اس کو کتابی شکل دی. ان کی سیاسی ایکٹیویٹی کیا رہی اور ان کی تفصیلات کیا تھی، انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھنا شروع کی تھی. میں اس وقت سن شعور کو پہنچ چکا تھا، اور وہ لکھتے تھے، اکثر روزانہ کچھ نہ کچھ تحریر کرتے تھے. اور ایک موقع پر ان کے زیرینہ دوست صبا اکبر آبادی تشریف لائے، جو اکثر ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں لکھوں گا اپنے بارے میں. خواجہ صاحب یہ مجھے دے دیجیے اپنا رجسٹر. وہ لے گئے. نہ معلوم کیا وجوہات تھیں، وہ بہرحال اس کو سنبھال کے نہیں رکھ سکے. بہرحال میرے وہ بھی بزرگ ہیں اور چچا کی طرح ہیں، لہذا پھر جب والد کا انتقال ہوا تو میں ان کے پاس گیا اس سلسلے میں، لیکن وہ مسودہ مجھے نہیں ملا. ان کے بچوں سے بھی میں نے پوچھا، تاجدار عادل وغیرہ سے، لیکن ان کو بھی نہیں ملا. اور بالآخر پھر میں مایوس ہو کر جو کچھ میرے پاس میٹر تھا میں نے کتابی شکل ان کے کلام کو دی. ان کے بارے میں اب میں اپنے بڑے بھائیوں سے اور اپنے عزیزوں سے جو مجھ سے بڑے ہیں، ظاہر اب تو میں خود سن رسیدگی کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا
اب کوئی ایسا آدمی رہا نہیں ہے جس سے میں کوئی مزید معلومات حاصل کروں. پھر بھی میں اپنی بڑی بہن سے گاہے جا کر پوچھتا ہوں جن کی عمر 92 ایئرس ہے, ماشاء ان کے واقعات کے بارے میں تھوڑا بہت جو گھر میں رہتے ہوئے وہ جانتی ہیں, وہ مجھے بتاتی ہیں. تو آئندہ اب دوسری کوئی کتاب ان کے حوالے سے آئے گی تو اس میں وہ منظرات شامل کروں گا انشاءاللہ. آپ کی کتاب خواجہ ستار الحسن فن شخصیت اور فن, جس کی پذیرائی بھی ہوئی اور اس کا آپ نے بہت بڑا فنکشن بھی کیا یعنی آرٹس کونسل میں, اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کتاب کو بہت لوگوں نے پسند بھی کیا اور ہاتھوں ہاتھ لی گئی. تو آپ کی کاوشیں تو تسلیم کی گئی اس طرح, تو آپ نے تو اپنے والد صاحب کا ایک حق واقعتاً ادا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی جو آپ نے محنت کی ہے, کیا یہ محنت وصول پا گئے ہیں آپ, یا پھر مزید بھی کچھ خواہشات رہتی ہے آپ کی؟ کیونکہ اس اثنا میں اجلت میں یہ سب کام ہوا, اور میں اسی اثنا میں مجھ پر ہارٹ اٹیک بھی ہوا اور میرا بائی پاس ہوا. جی جی. اور بائی پاس کے بعد 2-2.5 مہینے بعد میں ہونے پر گیا, اور وہاں سے آنے کے بعد میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا اسی بیماری میں. تو بہرحال کچھ نہ کچھ کوتاہیاں اس میں رہی ہیں. کتاب کے آنے کے بعد اس کا اندازہ مجھے ہے, لیکن بہرحال کتاب کا لانا بہت ضروری تھا. کتاب آ گئی, لیکن آئندہ شمارے میں یا جو بھی میں ان کے حوالے سے تحریر کر سکوں گا بہتر طور پر کروں گا. لیکن بہرحال ایک چیز ریکارڈ پر آ گئی ہے, لائبریری میں پہنچ گئی ہے, اور میرا مقصد اس سے کوئی مالی منفعت حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ وہ قرض جو ایک باپ کا بیٹے پر تھا اس کو ادا کرنا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میں اس میں سرخرو ہوا. ماشاء اللہ. میں نے یہ سنا ہے اور کتاب میں پڑھا بھی ہے کہ جناب سیماب اکبر آبادی کے آپ کے والد صاحب بہت پسندیدہ شاگرد تھے, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ دوست زیادہ تھے, شاگرد کم تھے, لیکن ان کی بڑی قربتیں تھیں, بہت دوستیاں تھیں. اور بھی بہت سے شعراء ان سے بہت قریب تھے, اور صحافی مولانا ظفر علی خان, جگر, جوش, فانی. اور جگر صاحب تو مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا, پاکستان آئے تھے تو والد سکسن ملنے آتے تھے, میں نے ان کو دیکھا بھی. لیکن یہ کہ بہرحال اس کتاب کی رونمائی میں سب سے پہلے تو حلقہ ارباب ذوق کا شکر گزار ہوں. فاروق برادران نے اس کی بہت خوبصورت محفل سجائی اور بہت اچھے دانشوروں کو مدعو کیا, اور بہت خوبصورت کمنٹس ان کے دیے گئے, اور بہت سے اچھے لکھنے والوں نے اس میں اپنے تبصرے کی شامل کیے. اور اس کے بعد پھر میں نے اس کی رونمائی کی تقریب رکھی آرٹس کونسل میں, جس کی صدارت کنور قطب الدین نے کی, اور بہت سے دانشوروں نے اس میں حصہ لیا. خواجہ صاحب, آج آپ کی طرف سے اتنی اچھی علمی گفتگو ہوئی, اتنی ساری معلومات ہوئی, اور ان ساری چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کی میں ساتھ بیٹھک ہو اور بہت ساری باتیں ہم کریں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, جی حکم. انشاءاللہ ورثے کا دوسرا شمارہ جو ہے, واہ میری خواہش ہوگی کہ حلقہ ارباب ذوق کی جانب سے وہ شائع ہو. واہ, ترتیب میں اس کو دوں گا, لیکن یہاں سے شائع ہو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے بہت سے معاملات میں یہ دونوں فاروقی برادران وہ کہ عمر مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, لیکن بڑی شفقت فرماتے ہیں, میری بڑی افزائی کرتے ہیں, اور مجھے بڑی عزت دیتے ہیں. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اس بزم کو رونق بخشی, اور آپ کی شخصیت کا آنا ہمارے بزم کے لیے بہت ہی امید افزا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ میں بھی آپ ضرور تشریف لائیں, اور ہم آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ سب کو, اللہ حافظ.